یو پی انڈیا سے پیش خدمت یہ ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں بہت مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھا چکا ہوں، استغفر اللہ، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون کون حضرات تھے۔ حضرت میں اپنے اس عمل سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اس گناہ سے نجات اور توبہ کی کوئی صورت بتا دیجئے، اور میں نیک انسان بننا چاہتا ہوں لیکن میرا نفس مجھ پر غالب آ جاتا ہے، میں اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا اور مجھ زنی جیسے عمل کا شکار ہو جاتا ہوں، نماز پڑھنے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، میرے مسئلوں کا حل بتا دیں تاکہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ آپ نے جو ناپاکی میں نماز پڑھائی ہے نا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو ایک طرح کا کفر ہے۔ اپنے ساتھ بھی آپ نے ظلم کیا اور نمازیوں کے ساتھ بھی آپ نے ظلم کیا۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جن کے بارے میں یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، یقینی طور پر ان کو آپ بتا دیں کہ بھائی کسی وجہ سے مجھے بعد میں پتہ چلا، یہ نہ بتائیں کہ میں نے ناپاکی میں نماز پڑھائی ہے، تو ان کو بتا دیں بھائی جو نمازیں آپ نے میرے پیچھے پڑھی ہیں تو آپ وہ احتیاطاً لوٹا لیں۔ بس ایک دفعہ ان کو کہہ دیں، پھر آگے ان کی مرضی، پیچھے نہ پڑیں ان کے، کہ وہ جانے اللہ جانے، ان کو یقین آئے گا تو لوٹا لیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں لوٹائیں گے، پھر وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ لیکن جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے نا کہ ان لوگوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو صرف آپ بتا دیں۔ جن کے بارے میں یقین نہیں ہے تو اب خاموش ہو جائیں، تو اللہ اب ان کی بھی قبول کر لے گا، کیونکہ ان کو تو نہیں علم تھا کہ آپ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ تو آپ نے جرم کیا ہے۔ تو جن کے بارے میں آپ کو یقینی معلوم ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو ان کو بہرحال آپ بتا دیں۔ یہ نہ بتائیں کہ ناپاکی، بلکہ یہ بتائیں کہ بھائی مجھے نماز کے 1-2 مسائل ہیں جن کا علم نہیں تھا، بعد میں علماء سے پتہ چلا کہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، ایسے کر کے توریہ کر لیں، گول مول بات کریں۔ تو بھئی آپ لوگ احتیاطاً نماز دوبارہ لوٹا لیں، جو میرے پیچھے پڑھی ہیں آپ نے، جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں احتیاطاً آپ لوٹا لیں۔ تو بس اس سے زیادہ آگے نہ جائیں، ڈیٹیل میں نہ جائیں، ان کو ایک دفعہ کہہ دیں، باقی ان کی مرضی ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کس نے پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی ہے تو پھر چھوڑ دیں، بس توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھ سے یہ عمل ہو جاتا ہے، تو گناہ کی بات ہے یہ، نکاح کریں آپ جلد سے جلد۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نکاح جلد سے جلد کرو۔ تو آپ جو ہے نکاح کی طرف مائل ہوں، اپنی فوراً سے پہلے نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ کو رشتہ نہیں ملتا، نکاح کا انتظام نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کریں۔ وہ کیسے روکنے کی کوشش کریں گے؟ سب سے پہلی تو بات، اپنے آپ کو بزی رکھیں، آپ ایکسرسائز کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم گزار کے اپنے آپ کو تھکائیں، تاکہ رات کو اتنی نیند آ رہی ہو کہ بستر پہ لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے۔ اور جب بستر پہ لیٹیں تو کوئی کتاب رکھ لیں، اچھی کتاب ہو مطالعہ کے لیے، اسٹڈی کے لیے، وہ کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں۔ اور پھر اب فحش چیزیں نہ دیکھیں تاکہ دماغ ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہو، نظر کی حفاظت کریں۔ پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو۔ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، کہا ہے نا بزرگوں نے کہ 100 بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے تو 100 بار توبہ کریں۔ آپ گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو، اللہ بھائی توبہ کر کے معاف کرتے کرتے اللہ نہیں تھکتا، تو اس لیے حتی الامکان برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر بھی ہو جائے تو توبہ کریں، اپنے آپ کو شیطان کے آگے ڈھیلا ڈالا نہ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ گناہ آہستہ آہستہ زندگی سے نکل جائے گا۔ اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں، جب بھی آپ سے یہ عمل ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر اب خود کو سزا دینی ہے۔ روزہ رکھ کے یا کوئی جرمانہ اپنے اوپر رکھ لیں، اتنی کوانٹٹی نہ ہو جرمانے کی کہ جرمانہ ہی بہت زیادہ ہو، نہ اتنی ہلکی ہو کہ وہ سزا ہی نہ ملے اس سے آپ کو۔ تو یہ گناہ پھر آہستہ آہستہ چھوٹ جاتا ہے، اگر کوئی چھوڑنے کی کوشش کرے تو چھوٹ جائے گا انشاءاللہ، لیکن شادی کی بھی کوشش کریں۔ اور کثرت سے روزے بھی حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے۔